یہ اس وقت کون آ گیا؟ میں دیکھ کے آتا ہوں. آپ سونیا کہاں؟ آئیے. سونیا، سونیا ماما ماں کیوں نہیں لیتی میں تاوان؟ میرا حق بنتا ہے. میرے شوہر کی حق حلال کی کمائی تھی، وہ تو گئی تھی میں وہاں. کیوں گئی تھی تیمور کے گھر تم؟ مجھے بتائے بغیر تیمور کے گھر کیوں گئی تھی تم؟ میں نے سونیا کی ماں کی شکل پہ جو نفرت اور غصہ دیکھا ہے نا، بہت ڈر گئی ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوگا پھپھو، اب اتنا بھی اندھیر نہیں مچا ہوگا. تم نہیں جانتے ان طاقتور امیر لوگوں کو، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سونیا کو اس کے گھر واپس بھیج دو. آج یہ جو تم عیش اور آرام کی آسائش کی زندگی گزار رہی ہو نا، میری وجہ سے ہے سب. تمہارے باپ پہ ہوتا نا تو کسی گلی میں رل رہی ہوتی تم. شاید ہم وہاں زیادہ خوش ہوتے ماما. تو جاؤ، تم بھی جاؤ اپنی بہن کی طرح، کسی سڑک چھاپ کو ڈھونڈو، اس کی جھونپڑی میں جاؤ، اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارو. یہاں کیا کری ہو؟ یہاں نکلو. ماما چلو 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 شام ماما چلو. کیا ہو گیا تمہیں؟ سزا دینی تھی مجھے. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ قدرت ان کا فیصلہ کر چکی. اور برائی تو کسی میں بھی نہیں ہے، برائی میرے اندر ہے. میں نہیں چاہتی میری زندگی کا منحوس سایہ کسی پر بھی پڑے. علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل. ڈرامہ سیریز بے حد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں ان کی پھپھو اور جگنو آتی ہیں. جب پھپھو حمزہ کی یہ حالت دیکھتی ہے تو بہت زیادہ روتی ہے. حمزہ بے ہوشی کی حالت میں بھی سونیا کو یاد کر رہا ہے. جگنو اس کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حمزہ کے دل میں ابھی تک سونیا کی اتنی اہمیت ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اسی کو یاد کرتا ہے. تب وہ اس کی پھپھو سے کہتی ہے یہ سب کچھ سونیا کا کیا دھرا ہے. آگے سے پھپھو کہتی ہیں نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. سونیا جو ہے وہ حمزہ سے ملنے آنا چاہتی ہے لیکن اس کی ماما اس کو اجازت نہیں دیتی. رانیہ اس کو سمجھاتی ہے کہ ماما کا غصہ بہت سخت ہے، تم مت جاؤ حمزہ سے ملنے. لیکن سونیا کا صبر کہاں ہو سکتا ہے، وہ کہاں حمزہ کے بغیر رہ سکتی ہے، اور حمزہ کی اسی کی وجہ سے وہ زخمی ہے. تو وہ پھر کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے اس کو حمزہ کو دیکھنے کے لیے، لیکن ماما کے سخت رویے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتی. وہ نہیں جانا چاہتی، وہ جا ہی نہیں سکتی. پھر اس صورتحال میں وہ اپنے آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماما کو آخر مجبور ہونا پڑے گا. سونیا جو ہے وہ حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور حمزہ کی بھی یہ حالت جو ہے وہ سونیا کی ہی وجہ سے ہے. ناظرین، اگر چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی ویڈیوز، سارے ڈراماز کے ریویوز آپ کو مل سکیں. اب سونیا جو ہے وہ حالت اس کی خراب ہے، وہ ادھر تڑپ رہی ہے، حمزہ کی ادھر حالت خراب ہے، وہ ہوش میں ہی نہیں آ پا رہا. تو والدہ کی اجازت نہیں ہے. سونیا کی یہ حالت بہت خراب ہے لیکن رانیہ اس کو سمجھاتی ہے کہ مت جاؤ، اس حالت میں ماما تمہیں نہیں چھوڑیں گی. وہ اس حالت میں اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے.
नाज़रीन अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस ड्रामे के हवाले से कि क्या राय है। अब पता नहीं क्या होगा आगे, सोनिया की मम्मा उसको छोड़ेंगी या नहीं। आप देखें क्या होता है। या तो जुगनू जो है वो सोनिया को समझा लेगी, सोनिया जो है वो आएगी, या फिर नहीं आ सकेगी। उसकी मम्मा जो है वो नहीं छोड़ेंगी। लेकिन रिव्यू से लगता है जो आगे नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो हमने देखा, उससे ये लगता है कि आखिर सोनिया अपनी ज़िद की पकी है, वो कामयाब हो जाएगी और उसकी मम्मा मजबूर हो जाएंगी, घुटने टेक देंगी और सोनिया की शादी जो है वो हमजा से हो जाएगी। लेकिन उसकी फूफो जो है वो बीच में थोड़ी सी परेशान रहेंगी। वो इतने में सोनिया की जो है मम्मा वो आ रही हैं, उसको थप्पड़ मारती हैं। वो बहुत गुस्से में हैं, वो रात के टाइम आती हैं। ये सूरत हाल देखकर सोनिया की हमजा की फूफो जो हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं। वो हमजा को कहती हैं कि हमजा वो बड़े लोग हैं, वो पैसे वाले हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे हक़ में, हम सब के हक़ में बेहतर यही है कि तुम सोनिया को वापस उसकी माँ के घर भेज दो। लेकिन हमजा इस बात के लिए राज़ी नहीं है और ना ही सोनिया जाएगी। सोनिया कैसे जा सकती है? उसने इतनी सब पे जो है वो सब को छोड़ के वो हमजा की तरफ बढ़ी है। उधर सोनिया की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो अपनी दूसरी बेटी रानिया को समझाती है, उसको अपने रंग में रंगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके रंग में नहीं रंगी जाती। उससे कहती है, सोनिया की मम्मा रानिया से कहती है कि तुम लोगों आज यहाँ भी हो, जिस मकाम पर भी हो, सिर्फ मेरी वजह से हो। तुम लोगों के बाप तक पढ़े तो तुम लोग इस वक्त गलियों में रुल रहे होते। तो आगे से रानिया कहती है कि मम्मा वही बेहतर था, हम खुश तो होते ना, हम तो यहाँ खुश ही नहीं हैं। हम तो जैसे कैदी हैं, कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, न अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ैसला कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। तब उसकी मम्मा जो है वो उसको घर से निकालने की कोशिश करती हैं। कहती हैं जैसे तुम्हारी बहन सोनिया जैसे गई है एक गली छाप के पास और उसके साथ वो रह रही है, तो तुम भी जाओ, अपने लिए ऐसा ही कोई इंतखाब करो, उसके पीछे चली जाओ। जब वो धक्के दे रही होती है तो आगे से उसके फादर आ जाते हैं और वो उसको पकड़ते हैं और फिर वो अपनी बीवी को डांटते हैं। सोनिया की वालदा को वो डांटते हैं और कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है, कि तुम क्या कर रही हो, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। तभी वो बहुत गुस्से में और आ जाती है। अब लगता यही है कि सोनिया की माँ कुछ करके रहेगी। वो कभी भी सोनिया और हमजा को खुश नहीं रहने देगी, क्योंकि स्टेटस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसको हमजा किसी सूरत भी पसंद नहीं है, किसी तौर वो हमजा को कबूल नहीं कर पा रही हैं। इससे पहले एपिसोड्स में भी हम देख चुके हैं कि वो हमजा को बुरी तरह से डांटती हैं, हमजा का बुरा हाल वो करती हैं, बहुत ज़्यादा बेइज्जत करती हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब वो उसका दामाद बन चुका है, जब वो वापस आ गई है, सोनिया हमजा के पास आ गई है, तो ऐसी सूरत हाल में वो कब हम सोनिया को वहाँ बसने देंगी? वो कब कबूल कर पाएंगी? हमजा को नहीं कबूल कर पाएंगी, किसी सूरत भी नहीं कबूल कर पाएंगी। कोई ना कोई वो ऐसा ज़रूर करेंगी जिसकी वजह से हमजा और सोनिया आपस में ना मिल सकें, ना रह सकें। ऐसा वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। अब देखें कि क्या होता है आगे, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। हमजा के दिल में सोनिया की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो बेहोशी की हालत में भी उसी को पुकार रहा है, वो उसको याद कर रहा है।
اور اس کے دل میں جو ہے سونیا کی محبت ہے. اس حالت میں جگنو سونیا کی قسمت پہ رشک کرتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ اس حالت میں بھی حمزہ اس کو یاد کر رہا ہے، اس کے لیے وہ پریشان ہے، اس کو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے. وہ تب پھپھو سے کہتی ہے کہ پھپھو، مجھے لگتا ہے کہ حمزہ کی یہ حالت صرف سونیا کی وجہ سے ہے. سونیا نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہی حمزہ اس حالت کو پہنچا ہے. تب پھپھو کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جگنو، حمزہ جو ہے وہ سونیا سے بہت محبت کرتا ہے اور سونیا حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑے گی، لیکن بس اپنی والدہ کی وجہ سے وہ مجبور ہے، وہ پریشان ہے. اب جگنو سوچتی ہے کہ ان حالات میں یہ کیسے آپس میں ملیں گے، بہت مشکل ہے ان کا ملنا. ادھر اس کی والدہ جو ہے وہ بھی بہت سخت ہے، وہ بالکل بھی حمزہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہم آگے دیکھ رہی ہیں، پرومو میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہ شادی شدہ ہو چکے ہیں. وہ ایک تو اس کا مطلب ہے کہ سونیا جو ہے وہ زبردستی کرے گی، وہ اپنی ضد کرے گی، وہ اپنی ضد منوائے گی اپنی ماں سے اور وہ آ جائے گی، حمزہ کے ساتھ شادی کر لے گی، جو کہ سونیا کی والدہ کبھی برداشت نہیں کرے گی اور کوئی نہ کوئی پھڈا کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بنائیں گی جس کی وجہ سے سونیا اور حمزہ کے آپس میں تعلقات خراب ہوں. سونیا حمزہ کو آخر مجبور ہو کر چھوڑ کر واپس آ جائے، کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس میں رہنا چاہتی ہیں. اپنا سٹیٹس انہوں نے بہت ہائی رکھا ہوا ہے. وہ اپنی سوسائٹی میں یہ بات کسی کو بتا ہی نہیں پا رہی ہیں کہ سونیا جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ شادی کی ہے اور حمزہ اتنا غریب ہے، حمزہ بالکل بھی ان کے مقابلے کا نہیں ہے سٹیٹس کے لحاظ سے. تو وہ بہت پریشان ہیں، لیکن اولاد کے ہاتھوں مجبور بھی ہیں، اس کی ضد کی وجہ سے مجبور بھی ہیں، کیونکہ سونیا جو ہے وہ حمزہ کے بغیر رہنے والی نہیں ہے. آخر اس کو اس سے شادی کرنی ہے، اپنی ماں کو منانا پڑے گا اس کو، اور ماں مانے گی نہیں تو وہ اس کے خلاف جائے گی اور وہ حمزہ کے لیے آ جائے گی. جو ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں، بچوں کے لیے اتنا سوچتے ہیں، لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے خود پھر کرنے لگتے ہیں. اس کی ماما اس کے بارے میں اپنے لحاظ سے غلط نہیں سوچ رہی ہے، اس کے لیے ایک اچھا سٹیٹس چاہتی ہے، ایک اچھا لائف سٹائل چاہتی ہے، برا وہ بھی نہیں سوچ رہی ہیں. ان کو سونیا کی بات ماننی چاہیے، سونیا کے ساتھ ان کو اس کی محبت کو قبول کرنا چاہیے، لیکن سونیا کو بھی اپنی مدر کا، اپنے پیرنٹس کا خیال کرنا چاہیے. محبت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، کم از کم اس کو اپنی ماں کا، والدہ کا کچھ مان رکھنا چاہیے. ان حالات کو دیکھ کے، اس طرح کے ڈراماز دیکھ کے ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں. وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں، اسی چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں. زبردستی کی قائل کوئی بھی نہیں ہے، بچوں پہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اس کی اسلام نے بھی اجازت نہیں دی ہوئی. لیکن پھر بھی اتنا تو لحاظ کرنا چاہیے کہ پیرنٹس پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس سٹیج تک پہنچاتے ہیں. اس کی مدر جو ہے اس کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہیں، اس کے بعد اپنے لحاظ سے وہ اس کے لیے بہت بہتر سوچ رہی ہیں. اب وہ والدہ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ حمزہ کو سیٹل بھی کر سکتی ہیں، اپنے برابر بھی لا سکتی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں، اب وہ یہاں ہٹ درمی تھوڑی سی دکھا رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے ہم پلہ لوگوں میں سونیا کی شادی کروں، میں سر فخر سے بلند کر کے کسی کو بتاؤں کہ ہاں جی میری بیٹی کی فلاں جگہ پہ شادی ہوئی ہے، فلاں انڈسٹری والے سے، فلاں آفسر سے، فلاں اچھی فیملی سے. لیکن سونیا ایسی بات نہیں مانتی. سونیا کی مدر تھوڑی میٹیریلسٹک ہے، اس نے زندگی میں نمود و نمائش دیکھی ہے اور اس کے لیے اس نے سٹرگل کی ہے
اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے بھی جو ہیں اسی نمود و نمائش سے زندہ رہیں، اسی طرح کا لائف سٹائل اپنائیں، اسی طرح کا ان کا سٹیٹس ہو، وہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے بیہیو کریں، معاشرے میں اسی طرح سے رہیں۔ لیکن سونیا یہ بات نہیں مانتی، اس کو حمزہ پسند ہے، وہ حمزہ سے شادی کرے گی۔ جب حمزہ بیمار ہوتا ہے تو حمزہ کی پھپھا جو ہیں وہ آتی ہیں، ہاسپٹل آتی ہیں، ساتھ جگنو بھی آتی ہے، اور وہ حمزہ بے ہوش ہے۔ حمزہ کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر پھپھو کا دل کوڑ رہا ہے، وہ بہت خفا ہیں، اور وہ بے ہوشی میں بھی سونیا کو پکار رہا ہے، سونیا کا نام لے رہا ہے، سونیا کو پکار رہا ہے۔ تو جب یہ حالت میں دیکھتے ہیں تو جگنو کہتی ہے، جگنو سوچتی ہے کہ حمزہ اس حالت میں بھی جو ہے وہ سونیا کو پکار رہا ہے، سونیا کا نام لے رہا ہے، یہ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ پھپھو سے کہتی ہے کہ پھپھو، یہ سب کچھ جو حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سونیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس کا ہی کیا دھرا ہے سب کچھ۔ تب اس کی پھپھو کہتی ہیں، نہیں، سونیا بہت اچھی بچی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ حمزہ سے بہت محبت کرتی ہے۔ سونیا جو ہے وہ حمزہ سے ملنا چاہتی ہے، وہ آنا چاہتی ہے، لیکن اس کی والدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ اس لیے نہیں آ سکتی۔ اس کو بہن سمجھاتی ہے کہ تم مت جاؤ، جب تک ماما کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، وہ بہت غصے میں ہے، تم مت جاؤ۔ لیکن سونیا یہ بات نہیں مانتی، وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، وہ خود کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کرے گی، تب ہی وہ ملنے آ جائے گی۔ پھر ہم پرومو میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے، وہ ایک روم میں رہتے ہیں۔ جب اس کی ماما آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سونیا جو ہے وہ اپنی مانی کرے گی، اپنی ضد پوری کرے گی اور حمزہ کے ساتھ شادی کر لے گی، اور جب وہ اس سے شادی کر لے گی تو پھر وہ اکٹھے رہیں گے، لیکن اس کی والدہ کوئی نہ کوئی پھڈا کریٹ کریں گی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ آتی ہے تو آ کے سونیا کو تھپڑ مارتی ہے، اور پھر ان کے آنے کی وجہ سے، ان کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے سونیا کا ہسبینڈ حمزہ بھی اس کو ڈانٹتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تم میری پرمیشن کے بغیر کیوں کسی کے گھر گئی۔ تو اسے لگتا ہے کہ ان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے گی۔ جب یہ حالات اس کی پھپھو دیکھتی ہے حمزہ کی تو وہ بہت فکر مند ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں، حمزہ سے کہتی ہیں کہ حمزہ، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا، اس کی ماما کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگے، وہ امیر لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم پلیز سونیا کو چھوڑ دو، وہ واپس کر دو، اس کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ آؤ۔ حمزہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ سونیا بھی یہ بات سن کے بہت گھبرا جاتی ہے کہ کہیں واقعی ایسا ہو نہ جائے۔ سونیا کی والدہ بہت غصے میں ہیں، وہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی بہت تانے دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم لوگ آج جہاں ہو صرف میری وجہ سے ہو، تم لوگوں کے باپ تک ہوتا تو تم لوگ اس وقت گلیوں میں رول رہے ہوتے۔ تب وہ بہن کہتی ہے کہ مما ہم وہیں ہوتے، ہم وہاں بہت خوش تھے۔ تب ہی سونیا کی مما اس کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ آگے سے اس کی ماما اس کا فادر جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اپنی مسز کو ڈانٹتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن وہ بہت غصے میں ہیں، بہت پھپری ہوئی ہیں، وہ سٹیٹس چاہتی ہیں، وہ ایک زندگی لائف سٹائل اپنا چاہتی ہیں، لیکن سونیا نے سب تہز نہز کر دیا ہے۔ سونیا نے ان کو ان کی سوسائٹی میں بےعزت کر دیا ہے۔ وہ حمزہ کے گھر چلی گئی ہے اور اس سے شادی کر لی ہے۔ اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، حمزہ اور سونیا کا رشتہ نبھ سکتا ہے یا نہیں۔ حمزہ کافی خوددار ہے، وہ بار بار کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اب دیکھیں ناظرین کہ آگے کیا ہوتا ہے۔
व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें आइंदा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामे के हवाले से आपकी क्या राय है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन का बटन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।